بیان نمبر 21 مال کی مذمت۔ ارشاد باری تعالیٰ۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ سورۃ تکاثر۔ حمد باری تعالیٰ۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے اپنی پختہ وحدانیت کے ثبوت پر ظاہری و باطنی موجودات کے دلائل کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ کو دلیل بنایا، اور کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں میں غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے پرحکمت دلائل اور مختلف اشیاء کے ایجاد و اختراع کو منہ بولتا ثبوت بنایا۔ قضاء کے قاصد نے تقدیر کے قلم سے تیزی سے گزرنے والے موجودات پر لکھ دیا ہے کہ ان کے اسرار و رموز کو سوائے ارواح طیبہ کی زبان کے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ عقل مندوں کی آنکھوں کے لیے فہم و ادراک کے ستارے جگمگائے تو انہوں نے قرآن حکیم میں جبار و قہار کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا۔ سورہ آل عمران۔ اللہ عز و جل نے عقل کو عجز کے نشے سے مدہوش کیا اور اس کے لیے حرکات و سکنات کے بساط پر پردہ غیب کے پیچھے سے خیالات کے ایسے خاکے ظاہر کیے جن کا باطن مغلوب اور ظاہر غالب ہے۔ پھر فکر کی زمین پر عقل کے پیروکاروں کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ ادراک کے شہر تک پہنچ جائیں، لیکن اچانک تقدیر کے گھوڑے نے اس پر چڑھائی کر دی اور اس کو اس حد پر روک دیا جہاں تک عقل کی رسائی ہے۔ تو اس پیروکار نے جان لیا کہ اس کے ظاہری ذرائع حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو رفعت عطا فرمائی، آنکھوں کو بصارت سے نوازا اور انسان نے مراتب افلاک میں فرشتوں کے درجات کا مشاہدہ کیا تو وہ ہیبت الہی عز و جل سے سربسجود ہو گیا اور عظمت الہی عز و جل دیکھ کر کھڑا ہو گیا، قدرت کے ساتھ قائم ہو گیا، محبت میں دیوانہ ہو گیا اور احکام خداوندی کی بجاوری کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے مخلوق کو آئینہ عبرت دکھایا، پس کائنات کی صورت عدم سے وجود میں آ گئیں تاکہ انسان اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو۔ اس سے باہم متضاد و مخالف طبیعتوں کے ذریعے دلائل قائم کرنے سے تخلیق خداوندی کے راز ظاہر ہو گئے۔ پس ہم نے مشاہدہ کیا کہ حیوان میں حرارت و بردت کو یوں جمع کیا گیا ہے کہ حرارت ٹھنڈک سے نہیں بچاتی اور ٹھنڈک حرارت سے نہیں بچاتی۔ اللہ عز و جل کی قدرت مقدورات میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ ایک ہی غذا کے اجزاء کی تقسیم کاری نے عقل والوں کو حیرت میں ڈال دیا کہ کس طرح ایک ہی غذا سے گرم طبیعت والے کو گرم اور سرد طبیعت والے کو ٹھنڈی غذا ملتی ہے، اور ہر غذا اپنی مطلوبہ مقدار کے برابر ہی حاصل ہوتی ہے، جبکہ پانی بھی ایک ہے اور غذا بھی ایک ہے، اور اس تقسیم میں مختلف راز ہیں جنہیں دیکھنے والی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ عز و جل نے اپنی حکمت کے ساتھ عقل کے کانوں کو ندا فرمائی۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی۔ سورہ القمر۔ ہر چیز سے مراد رزق، مدت حیات، سعادت و شقاوت اور قرب و بعد ہیں۔ کاش میں اس آیت مبارکہ کا حقیقی معنی جان لیتا اور ان چیزوں سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ اللہ عز و جل کی قدرت کی حکمت کا دامن خامیوں سے پاک ہے، ہلاکت کی انگلیاں اس کی بے نیازی میں تبدیلی نہیں کر سکتی، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔
انسانی عقل اس کی مشیت کے اس اسرار کی حجت سمجھنے سے قاصر ہے، اور اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو جہالت کی تاریکی میں حیران ہو کر رہ جائے۔ اس نے لوح محفوظ کی لگام اپنی تقدیر کے ہاتھ میں دے دی، اور تقدیر کے قلم کے ساتھ قضا لکھنے والے کو اپنے مقبول و مردود بندوں کے اسرار لکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ بے نیاز رب عز و جل بغیر کسی سبب کے اپنا قرب عطا فرما سکتا ہے اور اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، اور اس نے اس بات کو اپنے ازلی فیصلے سے لکھ دیا ہے، پس کبھی یہ فیصلہ ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ مٹاتا ہے اور لکھتا ہے، منسوخ اور ثابت فرماتا ہے، دور اور قریب کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور عزت و ذلت دیتا ہے۔ اور اس نے فہم اور عقلوں کو ان رموز کے سمجھنے کا حکم دیا، مگر عقلوں کی بصیرت ان کا ادراک کہاں کر سکتی ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، اے میرے اسلامی بھائی، اس کی بارگاہ میں کیسا حیلہ اور کون سا سبب؟ تقدیریں کیوں بنائی گئیں؟ اپنے اعمال سے نفع کس کو ہوا اور کس نے اپنے اعمال سے نقصان اٹھایا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ظاہری نظام کائنات کے پردوں کے ساتھ دیکھنے والوں کی نگاہیں اسرار خداوندی کا مشاہدہ کرنے سے بند کر دی، اور تبع انسانی شرعی پابندیوں کے خیموں کے ساتھ چھپا دی گئیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے رسول کی محتاج ہو گئیں۔ میں اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کرتا اور اس پر ایمان لاتا اور اسی پر توکل کرتا ہوں، اور ہر قوت و طاقت میں اس عاجز بندے کی طرح بری ہوں جو اپنی نافرمانیوں کا معترف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کمیت و کیفیت، سمت، زمان و مکان، جز و کل، دائیں بائیں اور اوپر نیچے اور آگے پیچھے کی صفات سے منزہ و مبرا ہے، کیونکہ یہ تو فانی اجسام کی صفات ہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ وہ اولین و آخرین اور تمام مرسلین کے سردار ہیں، صدیقین کے سلطان، خاصیان بارگاہ الہیہ کے امام، اور روشن و چمک دارا پیشانی والوں کو ان ابدی نعمتوں میں لے جانے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ سورہ القیامت۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ و اہل بیت، ازواج مطہرات اور انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحمت نازل فرمائے، جو اس وقت ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے گا جب تو دیکھے گا کہ قیامت کی ہولناکیوں سے دل خوف کے عالم میں اڑ رہے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا ان لوگوں کے متعلق تو بتاؤ جو ساری زندگی مال و دولت جمع کرتے رہے، لیکن ان کے جمع شدہ مال نے مرنے کے بعد انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ کیا وہ سب کے سب قبروں میں اکٹھے نہیں ہو گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں بسر کی مگر پھر بھی سیر نہ ہوئے، اب وہ کہاں چلے گئے؟ کیا تم ان کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ وہ بڑی اچھی جگہ پر ہیں، یا پھر وہ قید کر دیے گئے ہیں کہ واپس نہیں لوٹیں گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا نے دھوکے میں مبتلا رکھا؟ اللہ عز و جل کی قسم، وہ محض شہوات کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے۔
کہاں ہیں وہ جن کی خاطر اسباب نے غفلت کے جال بنے، یہاں تک کہ وہ ان میں پھنس گئے۔ جب ان کے پاس پیاروں میں جدائی ڈالنے والا موت کا فرشتہ آیا تو وہ اس کی ہیبت سے لڑکھڑا کر عجز و انکساری کرنے لگے، لیکن پھر بھی اس نے ان کے درد و عالم کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں ان کے اہل و عیال سے دور کر دیا۔ تو ان کے گھر والے اور دوست ان پر رونے لگے۔ افسوس ان پر کہ خود تو زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کو ان کے اعمال کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا اور انہیں بھلا دیا۔ سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے تو مرنے والے نے حسرت کی زبان سے اپنے ان احباب کو پکارا، اے کاش تم سن لو اور اس انسان پر رحم کرو جو قبر میں دفن ہے، جس کے پاس نہ تو کوئی ایسا عمل ہے جو اس کی نجات کا باعث ہو اور نہ ہی کوئی غمگسار کہ اس کے غم کا مداوع کرے۔ انہیں افسوس و ندامت کا جام گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑا۔ کیڑوں نے ان کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں تاکہ دن کو روزہ رکھیں اور رات بھر جاگ کر بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوں۔ ہائے افسوس وہ اپنے بوئے ہوئے اعمال کی کھیتی کاٹ رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ جلدی کرو، تمہارے سامنے پل صراط اور حساب و کتاب کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ نزاع کی سختیاں سر پر کھڑی ہیں۔ وہ دن آیا چاہتا ہے جس میں تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ نہ اہل و عیال نفع دیں گے، نہ ہی مال و دولت اور کوئی دوسرے اسباب۔ یا تو جنت کی نعمتیں ملیں گی یا پھر جہنم کا عذاب۔ ہر ایک زبان حسرت سے پکار رہا ہوگا، ہائے افسوس یہ کیسا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ اے وہ شخص جس کو شہوات نفسانیہ نے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے، اور اے وہ شخص جس نے اپنے ظاہر و باطن کو حرام اشیاء سے آلودہ کر دیا ہے، اور اے وہ شخص جس کے نامہ اعمال کو دیکھنے سے آنکھیں بھی کتراتی ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ سورۃ التکاثر۔ الہاکم کا معنی ہے تمہیں غافل کر دیا، اور تکاثر کا معنی ہے زیادہ طلبی۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ نسب، مال اور اولاد میں کثرت کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اللہ عز و جل مال جمع کرنے والوں اور باہم فخر کرنے والوں کو ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی جس مال کی وجہ سے تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اور یہاں پر احتمال ہے کہ یہ قسم کے قائم مقام تاکید ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مال کی زیادہ طلبی اور ایک دوسرے پر فخر کرنے پر فخر کرنے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ہاں جلد جان جاؤ گے۔ سورۃ التکاثر۔ یعنی قیامت کے دن مال کے متوالوں کا محاسبہ ہونے کے بعد تم جان لو گے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ مفسرین کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایک بات کو دو بار فرمانا وعید کی تاکید اور منع کردہ فعل پر سختی کے لیے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ہاں اگر یقین کا جانتے
تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ اے لوگوں، اللہ عز و جل کے ہاں تمہاری حیثیت کیا ہوگی جب سکرات موت کا ظہور ہوگا اور نامہ اعمال پھیلا دیا جائے گا، جو نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا نہ بڑے کو۔ علم الیقین سے مراد دلوں کا اس چیز پر اطمینان حاصل کرنا ہے جس سے شک دور ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ: بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ سورۃ تکاثر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قبر میں ہر آدمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ سعادت مند ہو تو اسے وہ ٹھکانہ دکھا کر اس سے نجات کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اگر بدبخت و شقیق القلب ہو تو اس کے لیے جہنم کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ: پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ سورۃ التکاثر۔ یعنی بروز قیامت صحت اور فراغت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرات مجاہد و قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نعیم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ ہے وہ شخص جس پر لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں اور وہ خواہشات میں گھرا ہوا پیچھے رہ گیا ہے، جس نے اپنی عمر ٹالم ٹول کرتے ہوئے اور بیہودہ کاموں میں گزار دی۔ ہے وہ شخص گناہوں پر جس کا دل سخت ہو چکا ہے اور جس کی آنکھوں سے خوف خدا عز و جل سے آنسو نہیں بہتے۔ ہے وہ شخص جس کے بال سفید ہو گئے پھر بھی وہ نافرمانیوں پر ڈٹا ہوا ہے۔ کتنی ہی بار تو نے رب العالمین کی نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ تیری غفلت کے متعلق اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ سورۃ تکاثر۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے حرام مال کمایا پھر اس کو صدقہ کیا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی یا راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا تو اس کا یہ سارا مال جمع کر کے اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بندہ مال حرام میں سے جو بھی کمائے اور اسے خیرات کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اسے اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑے تو وہ اس کے لیے آگ کا توشہ ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، اے لوگوں، تم میں سے ہرگز کوئی موت کا شکار نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنا مکمل رزق نہ پالے، لہذا تم رزق کے متعلق تنگ دل نہ ہو اور اللہ عز و جل سے ڈرو اور عمدہ طریقے سے رزق طلب کرو، اور اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزیں لے لو اور حرام کردہ چھوڑ دو۔ افسوس، تعجب ہے تجھ پر، جب بھی اللہ عز و جل نے نعمتوں کی بساط بچائی تو نے نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کتنی ہی بار ہم نے دیکھا کہ تو نے ہماری محفل چھوڑ کر شیطان کی مجلس اپنائی، میں نے تجھ پر کتنے احسانات و انعامات فرمائے اور میں منان ہوں۔ اے میرے بندے، میں تو تجھے اپنے وصال کی دولت سے نوازنا چاہتا ہوں، اور تو ہے کہ ہجر و فراق کو محبوب رکھتا ہے۔ اس وقت تیرے پاس کیا ہیلہ ہوگا جب تجھے
جب تجھ پر میرا غضب ہوگا اور تیرے اہل و عیال بھی تجھ سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج کی سعادت سے بہرہ مند نہ ہو سکا اور کوفہ کی ایک تنگ گلی میں ٹھہر گیا۔ ایک اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلا کہ اچانک رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی ایک تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محو التجا تھا۔ اے میرے مولا عز و جل، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نے گناہوں سے تیری مخالفت مول لینے کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ جب میں نے یہ گناہ کیے تھے تو میں تیرے مقام و مرتبے سے ناواقف تھا، لیکن جب میں نے گناہ کیے اور میرے نفس نے مجھے برائی کو اچھائی ظاہر کر کے دھوکہ دیا اور میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی، پھر بھی تیری رحمت نے میری پردہ پوشی کی اور تیری اس پردہ پوشی سے میں دھوکہ کھا گیا اور اپنی جہالت کی وجہ سے تیری نافرمانی کرنے لگا اور محض اپنی بدبختی کی وجہ سے تیری مخالفت کی۔ لیکن اب تو میں جان چکا ہوں کہ مجھے تیرے عذاب سے نجات دلانے والا کوئی نہیں۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، اگر تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو مجھے کون سنبھالے گا؟ ہائے حسرت و افسوس! میری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ ہلاکت و بربادی ہو مجھ پر! کتنی ہی مرتبہ میں نے توبہ کی پھر توڑ دی۔ اب وقت ہے کہ میں اللہ عز و جل سے حیا کروں، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں کر دے کر۔ پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے: افسوس میں نے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کی، بس جب میرا نامہ اعمال ظاہر ہوگا تو میرے پاس کون سا عذر ہوگا؟ جب مجھے اس کی بارگاہ میں ذلیل کھڑا کیا جائے گا تو گناہوں کا ارتکاب کرنے پر کیا عذر پیش کروں گا؟ اے تمام لوگوں سے بے نیاز اور میرے تمام کرتوتوں پر خبردار، میرے پاس اپنے ان گناہوں اور جرموں کا کوئی عذر نہیں۔ مولا، بس اپنی رحمت سے میری خطائیں معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، تو نے مجھے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور گمراہی کے راستے سے منع فرمایا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس راستے سے بھاگ نہیں سکتا تھا، خیر و شر میں سے جو تو نے میرے لیے مقدر کر رکھا تھا، لہٰذا میں بلا اختیار اسی پر چل پڑا، کیونکہ بندہ تو محکوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اے میرے مالک و مولا عز و جل، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے بندے سے درگزر فرما۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کلام کو سن کر رونے لگا اور اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی تلاوت کرنے لگا۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الزمر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اچانک میں نے انتہائی اضطراب کی حالت میں کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ جب صبح کے وقت میں اسی دروازے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک عورت گھر کے اندر اور باہر آ جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، اے میرے بیٹے، اے غموں کے مارے ہوئے بیٹے، اے قرآن سن کر شہید ہونے والے بیٹے۔ میں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، اے اللہ عز و جل کی بندی، ذرا یہ تو بتا کہ مرنے والا کون ہے؟ تو وہ بولی، یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کھجور کے پتے بیچا کرتا تھا اور اس کی کمائی میں سے 1/3 مجھے دیتا، 1/3 اپنی ضرورت کے لیے رکھتا اور 1/3 صدقہ کر دیتا،
آج اس کے پاس سے کوئی شخص گزرا اور اس نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس کو سنتے ہی اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اب میرے پاس کوئی حیلہ و تدبیر نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا مسافر کے لیے اپنا زاد راہ تیار کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ نافرمان مرنے سے پہلے توبہ کر لے؟ تم پر افسوس، تمہارا کتنا برا حال ہے۔ کل تمہیں اہل و عیال اور مال و دولت کوئی نفع نہ دیں گے، تو پھر کب تک اس غفلت و نیند کا شکار رہو گے؟ تمہاری جوانی کے دن گزر چکے ہیں، پھر بھی تمہارے اعمال پر تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ حضرت سیدنا خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا یقین ہے، پھر بھی ہم اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ہم سب کو جنت کا پختہ یقین ہے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو اس کے لیے عمل کرتا ہوا نہیں پاتے، اور دوزخ کا پختہ یقین ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے عذاب سے ڈرتا ہوا نہیں دیکھتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی چیز کی بنا پر تم راہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہو؟ کس چیز کی بنا پر تم راہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہو؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ موت اللہ عز و جل کی جانب سے تمام خیر و شر کے ساتھ سب سے پہلے تم پر وارد ہوگی۔ اے بھائیوں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اچھے انداز سے حاضری کی تیاری کرو۔ کب تک تم اس طرح لہو و لعب میں مبتلا ہو کر ہنستے رہو گے؟ ان قریب لوگ تمہاری موت پر افسوس کرتے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ تم پر افسوس، کتنی دفعہ تم وعظ و نصیحت کے اجتماعات میں حاضر ہوئے لیکن تمہارا دل غائب رہا۔ اللہ عز و جل سے بخشش طلب کرتے رہے لیکن پیٹ حرام سے بھرتے رہے۔ اگر آج پھر اس اجتماع سے یوں ہی چلے گئے اور توبہ نہ کی تو کہیں بہت بڑا نقصان نہ اٹھا لو۔ یاد رکھو اس وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور توبہ قبول کرنے والا پروردگار عز و جل پکار رہا ہے۔ کوئی توبہ کرنے والا؟ تو اے اسلامی بھائیوں، جلدی کرو، توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور چھپی ہوئی باتوں کی پوچھ گچھ شروع ہو جائے۔ ہماری غفلت کو قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، میری حسرت کتنی بڑی ہے کہ میں دوسروں کو تو تجھے یاد کرنے کا درس دیتا ہوں لیکن خود غافل ہوں۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، میری مصیبت کتنی شدید ہے کہ میں دوسروں کو تو غفلت کی نیند سے جگا رہا ہوں لیکن خود سو رہا ہوں۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، میرا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ میں دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہوں جبکہ خود حیران و پریشان ہوں۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھ پر عفو و کرم کی برسات برسا۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، اے میرے مالک و مولا عز و جل، جب میں سالکین راہ حق کو تیری بارگاہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتاؤں اور وہ میرے اس وعظ کو سن کر تیری بارگاہ تک پہنچ جائیں تو کیا تو ان لوگوں کو قبول کر لے گا کہ جن کی رہنمائی کی گئی ہے اور رہنمائی کرنے والے کو دھتکار دے گا؟ اے میرے مالک و مولا عز و جل، اگر میرا یہ کلام خالص تیری رضا کے لیے نہیں تو اس اجتماع پاک میں کوئی تو ایسا ہوگا جو صرف تیری رضا کا طالب ہوگا، لہٰذا اپنے وجہ کریم کے واسطے میری کوتاہیوں کے متعلق اس کی سفارش قبول فرما، اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہم سب پر
اپنا خاص رحم و کرم فرما، آمین۔